السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے کوئک سارٹ کے انالیسس شروع کیے تھے، جس میں ہم نے ورسٹ کیس انالیسس کیا اور اس کے نتیجے میں حاصل ہوا کہ ورسٹ کیس بیہیویئر کوئک سارٹ کا تھیٹا n اسکوائر ہے. پیوٹ کی سلیکشن تو ایک طرف، میں نے آپ کو ایک کیس بھی بتایا تھا جس میں کوئک سارٹ جو ہے اس کا ورسٹ کیس بیہیویئر ممکن ہے، اور وہ ہے کہ اگر ارے آپ کے پاس پہلے سے سارٹڈ ہے، یعنی جو ڈیٹا آپ کو دیا گیا کہ اس کو سارٹ کرو وہ پہلے سے ہی سارٹڈ ہے، اور اگر آپ پیوٹ جو ہے فرض کریں پہلا یا آخری ایلیمنٹ چنتے ہیں، یعنی کہ رینڈملی اس کو سلیکٹ نہیں کرتے، تو پھر دیکھیے کیا ہوگا. پہلا ایلیمنٹ اگر آپ نے چنا وہ سب سے چھوٹا ہے. اب اگر آپ پارٹیشن کریں گے ارے کو تو کیا ہوگا؟ یقیناً ایک طرف ایک ایلیمنٹ ہوگا اور بقیہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں ڈیٹا کے وہ اس کی دائیں جانب، اگر آپ نے پہلا ایلیمنٹ چنا تو وہ دائیں جانب بن جائیں گے. اب اس پہ اگر آپ کوئک سارٹ چلائیں گے تو اس کے ساتھ بھی وہی کاروائی کہ اس کا پہلا ایلیمنٹ بھی سب سے چھوٹا ہوگا، یعنی کہ رینکنگ کے حساب سے دوسرا. اس کو جب پارٹیشن کریں گے تو وہاں پہ بھی دو حصے بنیں گے، ایک میں وہ ایک سنگل ایلیمنٹ اور اس کے بعد پھر وہ بقیہ سارے ایلیمنٹس. یہ جو بات تھی کہ پارٹیشننگ کی بنا پہ ایک حصہ بہت بڑا اور دوسرا حصہ بالکل چھوٹا، یہ وہ بی ایس ٹی کے ذریعے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. خیر، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ورسٹ کیس بیہیویئر کے نتیجے میں کیا ہوگا، اور پچھلی دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ ٹائمنگ کے حساب سے کہ ٹی این کی ویلیو آرڈر یا تھیٹا n اسکوائر ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے خراب تو ہوگی لیکن n اسکوائر سے زیادہ نہیں، یعنی کہ n کیوب یا n4 یا اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اس سے تسلی ایک لحاظ سے یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ورسٹ کیس بیہیویئر یہ ہے. لیکن جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا اور بلکہ ہم نے اپنے الگوریدم میں یہ شامل کر لیا تھا کہ پیوٹ کو ہم رینڈملی چنیں گے، اور اس کی بنا پہ ہم نے یہ کہا کہ ایوریج کیس انالیسز اگر ہم کریں گے کوئک سارٹ کے تو وہ آرڈر n اسکوائر نہیں بلکہ n log n نکلیں گے. آئیے اب ہم میتھمیٹکلی یہ چیز ثابت کریں کہ ایوریج کیس انالیسز کوئک سارٹ کے ہمیں آرڈر n اسکوائر بیہیویئر ہی دیتے ہیں. ہم پھر وہی ریکرنس ریلیشن کا سہارا لیں گے. البتہ میں پھر دہراؤں کہ ایوریج کیس کی ڈیفینیشن تھی کہ اس میں آپ ڈیٹا کے ساتھ ایک پروبیبلٹی ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایک ڈیٹا سیٹ ہے اس کی پروبیبلٹی کیا ہے، ایک اور ڈیٹا سیٹ ہے اس کے ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے. ان پروبیبلٹیز کی بنا پہ آپ ٹائمز نکالتے ہیں اور پروبیبلٹی یا ویٹڈ ایوریج پروبیبلٹیز کی بنا پہ آپ کا وہ ٹی این یا اس کے ٹائمنگ پرفارمنس کا ایکسپریشن آپ کو دے گا. یہ کاروائی اب ہم کوئک سارٹ کے لیے کرتے ہیں اور وہ یوں. We will now show that the average case quick sort runs in theta n log n time. یہاں پہ دیکھیے میں تھیٹا بھی استعمال کر رہا ہوں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. Recall that when we talked about average case at the beginning of the semester, we said that it depends on some assumption about the distribution of inputs, یعنی کہ وہ probability والی بات. However, in the case of quick sort, the analysis does not depend on the distribution of input at all. چلیں یہ بھی اچھی بات ہوئی. At least ڈیٹا کیا ہے اس کے انالیسس پہ افیکٹ فی الحال نہیں ہوں گے. It only depends upon the random choices of the pivots that the algorithm makes. ہاں ڈیٹا جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ تو نہیں، البتہ یہ جو چوائس ہے پیوٹ کی اس پہ ضرور ڈپینڈ کرتا ہے ایوریج کیس ٹائم بھی. The algorithm has n random choices for the pivot element. وہ کیوں؟ ہمارے پاس n ایلیمنٹس ارے میں ہیں، ان میں سے میں کسی کو بھی چن سکتا ہوں. جہاں تک چننے کی بات ہے وہ اب یہ دوسری. Each of these choices has an equal probability 1 over n of occurring. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر میرا رینڈم جو چوزنگ پروسیجر ہے یا وہ جو
روٹین میں استعمال کرتا ہوں جو کہ مجھے ایک رینڈم نمبر دیتی ہے بٹوین 1 اینڈ n، اگر وہ ٹرولی رینڈم ہے یعنی کہ بائسڈ نہیں، تو کوئی بھی 1 سے n تک کی جو ویلیو ہے اس کی پروبیبلٹی 1/n ہے، یعنی کہ برابر ہے۔ اب اس کی بنا پہ دا ریکرنس کین ناؤ بی ریٹن ایز، یہ جو ہماری Tn والی تھی یہ وہی ابھی چل رہی ہے، اس دفعہ یا ورسٹ کیس میں ہم نے یہ میکس لگایا تھا، اس دفعہ اب کیا ہوا؟ Tn is equal to 1 if n is less than equal to 1، چلیں یہ تو ظاہر ہے، ورنہ it is the weighted sum۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ ایوریج والی بات آ گئی کہ ہر ٹائم جو ہے اس کو آپ اس کی پروبیبلٹی سے ملٹیپلائی کریں اور پھر ان کی سم لے لیں۔ ایک لحاظ سے یہ پروبیبلٹی بیسڈ ایوریج ہے۔ اب چونکہ ہر کیو ویلیو، کیو جو ہے یاد رہے کیا ہے، کیو ہے ایک انڈیکس جس پہ وہ پیوٹ فائنلی آ کے کھڑا ہوتا ہے یا اس کی رینک بنتی ہے۔ اب چونکہ ہر کیو کی چوائس جو ہے وہ ایکولی پروبیبل ہے یا نتیجتاً اس کی ویلیو ایکولی پروبیبل ہے، تو یہ جو 1/n ہے یہ جو سمیشن کے اندر والا ایکسپریشن ہے TQ-1، یہ ٹائم ہے سورٹ کرنے کے لیے جو لیفٹ پارٹیشنڈ حصہ ہے، Tn-Q ہے وہ ٹائم جو کہ رائٹ حصہ جو پارٹیشن کا ہے اس کو، اور پلس n جو کہ پارٹیشننگ کے لیے ٹائم آپ کو درکار ہے۔ اب اس پورے ایکسپریشن کی پروبیبلٹی 1/n ہے۔ اسی طرح اگر Q کی ویلیو چینج ہو تو اس کی بھی پروبیبلٹی 1/n ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اس ایکسپریشن میں 1/n جو ہے وہ کامن ہے، تو اس کو میں سمیشن سے باہر لے آیا ہوں کیونکہ وہ Q یعنی کہ جو ویریبل ہے اس ٹرم میں وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اس کو میں باہر لایا۔ تو اب میرے پاس ریکرنس بنی کہ Tn is equal to 1/n sum from Q1 to n، اور پھر اس ساری چیز کی سم TQ-1 plus Tn-Q plus n otherwise۔ ریکرنس ریلیشن کے لیے ہم یہاں پہ بھی اٹریشن میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے یہ کاروائی شروع کرتے ہیں۔ The time Tn is the weighted sum of the times taken for various choices of Q، اور یہاں پہ اب دیکھیے میں نے اس سمیشن کو ایکسپینڈ کر دیا ہے، فی الحال میں نے اٹریشن سٹارٹ نہیں کی، یہ میں سمپلی Q کی مختلف ویلیوز جو ہیں وہ اس میں ڈال رہا ہوں۔ Q1 اگر لوں تو یہ پہلی ٹرم کہ 1/n T0 plus Tn-1 plus n، اگر Q2 لوں تو پھر 1/n T1 plus Tn-2 plus n، اگر Q میں 3 لوں تو T2 plus Tn-3، اور یوں آخر تک کہ جب Q میں n لیتا ہوں تو یہ آخری ٹرم 1/n Tn-1 plus T0 plus n۔ یہ اب میں نے سمیشن جو ہے مختلف Q کی ویلیوز لے کے ایکچولی اس کو ٹوٹلی ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ہی اب ہماری ریکرنس ریلیشن ہے۔ اب یہ بات we have not seen such a recurrence before. To solve it, expansion is possible, but it is rather tricky. We will attempt a constructive induction to solve it. We know that we want theta n log n. Let us assume that Tn is less than equal to Cn log n for n greater than 2, where C is a constant. یہاں پہ چند باتیں۔ پہلی بات یہ ریکرنس جو میں نے آپ کو دکھائی، ٹرمز کے لحاظ سے اس میں کافی زیادہ ٹرمز ہیں اور یہ کافی بڑی ریکرنس لگتی ہے، اور یقیناً یہ بھی لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کے اوپر ایٹریشن والی کاروائی کی اور اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا تو اس میں بے تحاشا ٹرمز آ جائیں گے جن کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ کرتے ہم یہ ہیں کہ انڈکشن والی کاروائی کہ ہمارے پاس فرض کریں ایک جواب ہے، یا ہم ایک جواب جو ہے وہ اسیوم کر لیتے ہیں، انڈکشن میں کافی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں شاید پتا ہے یا ہم
یہ ہائپوتھسائز کرتے ہیں، یہ اسیوم کرتے ہیں کہ آخر میں ٹی این جو ہے وہ سی این لاگ این نکلے گا. یہ ہمارا ہائپوتھسس ہے. انڈکشن میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انڈکشن میں آپ کے پاس ایک بیس کیس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جنرلی n-1 تک جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا انڈکٹیو ہائپوتھسس استعمال کر کے کہتے ہیں کہ کوئی ایکسپریشن یا اکوالٹی یا ان ایکوالٹی ٹرو ہے بیسڈ آن ہائپوتھسس، اور پھر وہاں سے کسی طرح شو کرتے ہیں کہ یہ چیز n کے لیے بھی ٹرو ہے، یعنی کہ n-1 سے n پہ جائیں تو وہ ایکسپریشن جو ہے وہ ٹرو رہتا ہے. انڈکشن جو ہے یہ آپ ڈسکریٹ میتھ میں کر چکے ہیں، تو امید ہے کہ اس کی کاروائی آپ کو یاد ہے. یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہم بجائے یہ کہ ریکرنس کو اٹریشن کے ذریعے سالو کریں، جو کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ ذرا دقت طلب بات ہوگی، ہم انڈکشن ایسے استعمال کریں گے کہ ہمارا ہائپوتھسس ہوگا کہ ٹی این جو ہے وہ سی این لاگ این کے برابر ہے. یہ ہم انڈکٹیولی پروو کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ہائپوتھسس تو چاہیے. اس کو ہم پھر اسی طرح ہی کہ n-1 کے لیے اسیوم کر کے پھر n کے لیے پروو کریں گے. تو آئیے اب یہ ریکرنس ریلیشن ہم انڈکشن کے ذریعے ثابت کریں گے کہ ٹی این جو ہے وہ سی این لاگ این کے برابر ہے، یا ایونچولی کہ وہ آرڈر n لاگ n یا تھیٹا n لاگ n نکلے گا. For the base case n equal 2, n equal 1 تو یاد ہے ہمارے پہلے سے ہی ریکرنس میں شامل ہے کہ Tn is equal to 1 if n is less than equal to 1، تو اس کو بیچ میں لانے کی فی الحال ضرورت نہیں. بیس کیس ہے ہمارا n equal 2. اب اگر میں 2 کی ویلیو اس بڑی جو ریکرنس میری ریلیشن تھی اس کے اندر ڈالوں تو ایکسپریشن جو ہے اس کے اندر صرف 2 ٹرمز آتی ہیں، جس کی بنا پہ دیکھیے 1/2 تو چلیں وہ 1/n کی ویلیو، لیکن جو سم ہے وہ Q1 سے 2 تک ہے، اور سم کس چیز کی؟ TQ-1 پلس T2 Q پلس 2. یہ ابھی تک وہی ایکسپریشن ہے جو کہ پہلے ہمارے پاس ریکرنس میں تھا. اس کو اب میں Q کی ویلیوز لے کے یعنی کہ Q1 اور Q2 اگر ایکسپینڈ کروں تو میرے پاس یہ ایکسپریشن آیا کہ 1/2 ٹائمز T0 پلس T1 پلس 2 پلس T1 پلس T0 پلس 2. یہاں پہ T0 اور T1 دونوں کی ویلیو ہمارے پاس موجود ہے. یہ تو ہمارا ریکرنس ریلیشن کا وہ جو پہلا کیس ہے n<=1 اس سے ہمیں مل جائے گی، اور وہ یقیناً جب اس میں ڈالتا ہوں تو میرے پاس جواب آیا 8/2 = 4. یہاں پہ بعد کی کاروائی کے لیے ایک چیز ذرا دیکھیے کہ کس طرح جب میں نے Q کی ویلیوز ڈالیں تو یہ جو پہلی 3 ٹرمز ہیں T0 T1 پلس 2 اور دوسری ٹرم جو ہے وہ T1 T0 ہے. بعد میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہمارے پاس ٹرمز آئیں گے جس میں ہم یہ T کی ویلیو 0 سے 1 1 سے 2 2 3 4 سے لے کے n تک جائیں گے، اور پھر n سے ہم نیچے کی جانب آئیں گے واپس T0 کی طرف. خیر یہ سٹیپ جو ہے ابھی آگے آ رہا ہے. فی الحال یہ کہ اگر n کی ویلیو 2 ہے تو ہماری ریکرنس کی ایکسپینشن کی بنا پہ Tn جو ہے وہ equal to 4 آ گیا. اس کو لے کے اب ہم کیا کریں؟ ہماری انڈکشن جو ہمارا انڈکٹیو ہائپوتھسس ہے یا جو چیز ہم اسیوم کر رہے ہیں وہ یہ کہ Tn جو ہے وہ Cn log n سے برابر یا اس سے چھوٹا ہے. اس کیس میں n جو ہے وہ 2 ہے، جس کی بنا پہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ Tn is less than equal to C2 log 2. T2 کی ویلیو 4 ہے، جس سے اب یہ حاصل ہوا کہ 4 is less than equal to C2 log 2. یہ بیس 2 log ہے. Therefore, C is greater or equal to 4 divided by 2 log 2 جو کہ approximately 2.88 ہے. یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ میرے انڈکٹیو یا میرے ہائپوتھسس میں یہ ایک کانسٹنٹ بھی شامل ہے
تو اس کی ویلیو بھی مجھے نکالنی ہوگی کیونکہ آخر میں مجھے ٹی این کا ایک ایکسپریشن نکالنا ہے, اس میں کوئی ان نون کوانٹٹی نہیں رہ سکتی. تو بیس کیس سے دیکھیے کس طرح میں نے سی کی ایک کینڈیڈیٹ ویلیو جو کہ اپروکسیمیٹلی 2.88 یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 کے برابر ہے, یہ ویلیو ہم آخر میں استعمال کریں گے. اب بیس کیس تو ہوا, اب انڈکشن کو آگے چلاتے ہیں. For the induction step, we assume that n is greater or equal to 3, and the induction hypothesis is that for any n prime less than n, we have t n prime is less than equal to c n prime log n prime. یہاں پہ میں n-1 صرف نہیں لے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ as long as n prime is less than n, اور یہ بھی کہ وہ greater or equal to 3 ہے, تو میں یہ assume کروں گا کہ یہ جو ایکسپریشن ہے ٹی این پرائم لیس دین اکول ٹو سی این پرائم لاگ این, یہ ٹرو ہے. انڈکشن سے اب میں نے کیا کرنا ہے, وی وانٹ ٹو پروو دیٹ اٹ از ٹرو فار ٹی این. این جو ہے وہ این پرائم سے بڑا ہے. یہاں پہ اب وہ انڈکشن آئے گی, اور وہ کیسے؟ اب میں یہ کرتا ہوں کہ میرا جو ٹی این کا ایکسپریشن ہے وہ میں لیتا ہوں, اور کسی طرح وہ ٹی این پرائم کو استعمال کر کے میں اس چیز کو ثابت کروں گا کہ اس کا بھی نتیجہ سی این لاگ این نکلے گا. اب یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ ٹی این کو دوبارہ اسی طرح ایکسپینڈ کیا, البتہ اب میں نے سمیشن کی ٹرمز کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے, اور وہ اس طرح ٹی این از اکول ٹو 1/n سم q1 to n آف, اب یہ ساری چیز کا سم ٹی کیو مائنس 1 پلس ٹی این مائنس کیو پلس این, یہ تو میری ریکرنس ریلیشن کہتی ہے. یہاں پہ اب میں نے یہ کیا ہے کہ اس میں سے جو تیسری ٹرم ہے n والی, دیکھیے یہاں پہ 3 ٹرمز ہیں اور تینوں سم ہو رہی ہیں, تو ایکچولی میں یہ جو سمیشن ہے اس کو میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ان تینوں ٹرمز پہ. جہاں تک ڈسٹریبیوشن کا تعلق ہے, پہلے میں نے q-1 اور n-q والی جو t کی ٹرمز ہیں ان دونوں کو تو اکٹھے رکھا, اور یہ جو سم آف n فرام q1 to n ہے اس کو میں نے جب علیحدہ کیا تو اس کا نتیجہ سمپلی ایک n نکلے گا. یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ 1/n سم فرام q1 to n آف n از ایکچولی n. یہ کافی آسان سا فارمولا ہے. اس کے نتیجے میں اب میرے پاس 2 ٹرمز ہیں, 1/n سم q1 to n آف t q-1 پلس ٹی این مائنس q, یہ ہے سم ساری, اور پلس n جو ہے یہ بالکل اب علیحدہ ہے, یہ اس سمیشن کا حصہ نہیں, یہ میں سم کر چکا ہوں. اب میں ان ٹیز کو فردر سپلٹ کرتا ہوں سمیشن کو ڈسٹریبیوٹ کر کے, اور اس کے نتیجے میں آیا 1/n سم q1n t q-1 پلس 1/n q1n t of n minus q پلس n. یہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ سمیشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیو ہے. اب اس کو آگے چلائیں. یہاں پہ اب ایک آبزرویشن کہ اگر یہ میں پہلی سم جو ہے اس کو ایکسپینڈ کروں q کی ویلیوز 1 2 سے لے کے n تک, تو میرے پاس حاصل ہوگا 1/n t0 پلس t1 پلس t2 سے لے کے tn. یہ جو دوسری سم ہے اگر اس کو میں لوں, اس میں بھی اگر q کی ویلیوز میں 1 سے لے کے n ڈالوں تو میرے پاس کیا آئے گا, tn پلس tn-1 پلس tn-1 2, اور چلتے 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 t1 اور t0. تو دیکھیں یہ جو میں نے بات لکھی ہے کہ observe that the two sums add up the same values t0 through tn-1. پہلی سم کا بھی یہی نتیجہ ہے, دوسری سم کا بھی, بس یہ کہ اس میں آرڈر جو ہے وہ بالکل ریورس ہو جاتا ہے, ایک نیچے سے اوپر اور دوسری جو ہے اوپر سے نیچے, یعنی کہ ایک 0 سے n-1 تک اور دوسری n-1 سے 0 تک. اب اگر ان ساری ٹرمز کو میں ملا دوں اور یہ بات کہ one counts up and the other counts down, we can thus replace them with 2 times the sum q equals 0 n-1 t q.
یہ جب میں ان دونوں کو ملاتا ہوں تو ایکچولی یہ ٹی کیو کی ہی سم بن جاتی ہے، جس میں کیو جو ہے وہ 0 سے n-1 تک جا رہا ہے. یہ سمپل آبزرویشن جس کی بنا پہ میں نے یہ سمپلیفیکیشن کر لی، یعنی کہ ٹی این جو ہے اب میرے پاس ایک ذرا سمپل فارم میں آ گیا. آگے چلیں. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سمیشن میں سے we will extract T0 and T1 and treat them specially. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بیس کیس تو نہیں، ہمارا جو ریکرنس کا بیس کیس ہے وہ ہینڈل کرتا ہے. ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں. These two do not follow the formula as a matter of fact. تو اس کی بنا پہ کاروائی یہ بنی کہ Tn 2 over n sum from 0 to n-1 TQ plus n. یہ پلس n ٹرم ابھی تک ہمارے پاس شامل ہے. تو اس کو میں نے جب T1 اور T0 کو باہر نکالا تو میرے پاس یہ ایکسپریشن آ گیا کہ 2 over n ٹائمس T0 plus T1 plus Q2 سے n-1 TQ اور پلس n. اب یہاں سے الجبرا شروع ہوا تو ہم آگے چلے. اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں انڈکٹیو ہائپوتھیسز لگاؤں گا، اور وہ اس طرح. جہاں تک T0 اور T1 کا تعلق ہے وہ تو چلیں 1-1 ہے، یہ میری ریکرنس ریلیشن کہتی ہے. البتہ یہ ذرا سم کو دیکھیے کہ یہ Q2 سے لے کے n-1 تک ہے اور اندر ہے TQ. اب چونکہ Q کی ویلیو جو ہے وہ n-1 تک جا رہی ہے، یعنی کہ Q کی ویلیو جو ہے وہ n سے کم ہے، تو میرا انڈکٹیو اسٹیپ، میری انڈکشن ہائپوتھیسس کیا تھا کہ فار اینی n پرائم لیس دین n Tn is less than equal to Cn prime log of n prime. Q چونکہ n سے چھوٹا ہے، یہ بھی وہ n پرائم کے کھاتے میں آتا ہے. اب اس کی بنا پہ دیکھیے پھر میں نے کیا کیا. یہ دوسری لائن میں اب میں نے لکھا ہے کہ Tn is less than equal to 2 over n 1 plus 1. اور اب یہ ذرا سم کو دیکھیے. Q is equal to 2 سے n-1 C Q log Q اور پھر پلس n. یہاں پہ ذہن نشین بات کرنی چاہیے یا غور طلب ہے کہ کیسے میں نے اپنے انڈکٹیو ہائپوتھیسس کو استعمال کیا اور ٹی کیو کو میں نے ریپلیس کیا ہے سی کیو لاگ کیو سے. اور یہ وجہ بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں چونکہ کیو جو ہے کیو کی ویلیو n سے کم ہے. اب میں انڈکٹیو ہائپوتھیسس استعمال کروں گا. اس کے نتیجے میں یہ ایکسپریشن اب بنا کہ دس از اکول ٹو 2c over n sum q2 to n-1 c q log. اور یہاں پہ اب میں نیچرل لاگ میں چلا گیا ہوں. اس کی بھی ایک وجہ ہے جو ابھی بعد میں آئے گی. پلس n پلس 4 over n. یہ log بیس 2 سے log نیچرل لاگ پہ جانا یہ کاروائی بڑی آسان ہے. یہ لاگ کا فارمولا آپ کو آتا ہے. اب ہمارے پاس ایٹ لیسٹ رائٹ سائڈ کے اوپر ایک لحاظ سے کلوزڈ فارم ایکسپریشن آ گیا ہے کیونکہ دیکھیے اس کے اندر اب ٹی کیو موجود نہیں. ہم نے دائیں جانب ٹی این کو غائب تو کر دیا لیکن صورتحال کتنی بہتر ہوئی ہے. یہ بہتری تو ضرور ہوئی کہ رائٹ سائڈ پہ ٹی این اب نہیں تو ایک لحاظ سے وہ جو ریکرنس ہے وہ ختم ہو گئی. ٹی این اب صرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے. البتہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمیشن جو ہے وہ ذرا نرالی تو نہیں لیکن ایسی ہے کہ شاید ہم نے پہلے دیکھی نہ ہو. لیکن سمیشنز کے ساتھ ہمیں اب شاید کافی مہارت حاصل ہے. تو آئیے اب اس سمیشن کا بھی کچھ سد باب کریں، یعنی کہ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. We've never seen this sum before. یعنی کہ اگر میں اس کو سمپلی سم کو لوں، وہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے کہ سم آف n یا ایس آف n از اکول ٹو Q2 سے n-1 CQ log یا نیچرل لاگ ln Q. اچھا اب اس کو کیسے حل کریں؟ آپ کو یاد ہوگا کیلکولس سے کہ دیٹ فار اینی مونوٹونکلی انکریزنگ فنکشن f of x the sum I from a to b minus 1 f of I is less than the integral from a to b of f of x
ڈی آف ایکس. یہ ایکسپریشن کیلکولس میں آپ کو یاد ہوگا، بلکہ سیریز کی بعض کا جب آپ نے سمز نکالنی تھی تو تب بھی یہ سم کو انٹیگرل کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے آپ نے اس کا نتیجہ نکالا تھا. یہ لفظ مونوٹونک بھی شاید آپ نے پہلے سنا ہوگا. اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ ایف آف ایکس کی ویلیو جو ہے یا ایک اسٹڈی رہتی ہے، کانسٹنٹ رہتی ہے، یا بڑھتی ہے صرف، یعنی کہ وہ گھٹتی نہیں، یا اوپر جا رہی ہے یا کانسٹنٹ رہتی ہے وائی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو کہیں گے مونوٹونکلی انکریزنگ. اگر وہ مونوٹونکلی ڈیکریزنگ ہے تو یا تو وہ کم ہوتی ہے یا پھر وہ لیول آؤٹ کر جاتی ہے، یعنی کہ اگر اس کا گراف بنائیں تو وہ کبھی نیچے آتا ہے، پھر لیول ہو جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے. یہ کبھی اوپر نہیں، کہیں بھی اوپر ہوتا. یہ مونوٹونکلی ڈیکریزنگ فنکشن ہوئی. ایسی اگر فنکشن ہو تو اس کی سم جو ہے آپ اس کو انٹیگرل سے اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے انٹیگریشن بھی آپ ایسے کر چکے ہیں. یاد ہے کہ ایک فنکشن کا کرو بنا کے اس کے نیچے آپ نے چھوٹی چھوٹی سٹرپس بنائی تھی اور ہر سٹرپ کا آپ نے ایریا کیلکولیٹ کیا تھا. وہ سمیشن ہی تھی. تو سمیشن انٹیگرل کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ کافی گہری ہے. یہاں پہ ہم یہی ایسوسیشن استعمال کر کے اس سم کا ایک فائنل آنسر نکالیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے. The function f of x, x log x, natural log is monotonically increasing. اگر x کی ویلیوز جو ہیں وہ 1 سے یا 0 سے بڑی ہیں تو اگر آپ x log x کا پلاٹ بنائیں تو یہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا. جس کی بنا پہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ s of n، یہ جو میں نے اس کے لیے ایک سمبل استعمال کیا ہے سم کے لیے، q2 سے n-1 c q log q is less than equal to the integral from 2 to n of x log x dx. اب اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہ انٹیگرل کیسے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ اس کو بائی پارٹس کر سکتے ہیں، یا آپ جا کے ٹیبل میں سے بھی اس کا آنسر ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ یہ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ x square over 2 log x minus x square over 4، اور اب اس میں یہ لمٹس ڈالتا ہوں x equal 2 سے n. یہاں پہ سمپلی میں نے انٹیگریشن بائی پارٹس کے ذریعے x log x کی ویلیو نکالی ہے. اس میں جب میں لمٹس کو ڈالتا ہوں تو دیکھیے میرے پاس کیا آیا. سمپل الجبرا 2 ڈالا اور n ڈالا، جس کے نتیجے میں جب میں اس چیز کو سمپلیفائی کرتا ہوں تو یہ لیس دین ایکول ٹو، یہاں پہ میں لیس دین ایکول کو بھی لے آیا ہوں کیونکہ اس میں سے کچھ ٹرمز کو میں نہیں لا رہا، n square over 2 log of n minus n square over 4. یعنی کہ یہ میرا جو انٹیگرل ہے اس کی ویلیو جو ہے ود ان دس لمٹ 2 سے n it is less than equal to n square log n minus n square over 4. یہاں پہ اب ہمارے پاس اس سم کا اصل میں ایک اپروکسیمیٹ ایکسپریشن آ گیا ہے. تو چلیے اس کو اب ہم واپس اپنی سم میں لے کے چلتے ہیں، اور وہ یوں کہ s of n is equal to q2n-1 c q log q، جو کہ اب انٹیگریشن کے ساتھ اس کو لگا کے یا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے اس کو انٹیگریشن بائی پارٹ سے سالو کر کے ہمارے پاس آیا کہ s of n is less than equal to n square over 2 log of n minus n square over 4. And we plug this back into the expression for tn. یاد ہے اس کے اندر یہ سم تھی جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسی سیریز ہم نے شاید پہلے نہیں دیکھی. خیر ہم نے دیکھی اور اس کا ہم نے ایک حل بھی نکالا. تو فائنلی اب کیا نتیجہ آیا کہ tn is equal to 2c over n square over 2 log n minus n square over 4 plus n plus 4 over n. اگلی سلائیڈ پہ اب میں سمپل الجبرا سے اس کو فردر سمپلیفائی کیا تو آخر میں میرے پاس نتیجہ آیا کہ t of n is equal to c n log n plus n 1 minus c over 2 plus 4 over n. دیکھیے یہاں پہ ابھی تک میں c جو ہے اس کو چلا رہا ہوں
کیونکہ شروع میں نے بیس کیس کو استعمال کر کے سی کی ایک ویلیو نکالی تھی، لیکن اسے یہ ثابت نہیں کہ ہر n کی ویلیو کے لیے وہی سی کی ویلیو چلے گی. ٹی این کے ایکسپریشن میں جو کہ اب کلوزڈ فارم آ گیا، نہ تو اس میں کوئی ریکرنس ہے اور نہ اس میں اب کوئی سمیشنز ہیں. اس میں البتہ n log n کے علاوہ بھی ابھی کچھ ٹرمز ہیں اور ہمارے پاس وہ سی ان نون بھی موجود ہے. اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ یاد رہے کہ ہم انڈکشن استعمال کر رہے ہیں، تو ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ ٹی این جو ہے وہ بھی سی این لاگ این ہے، یعنی کہ یہ جو بقیہ ٹرمز ہیں یہ کسی طرح غائب کرنی ہے. اس کی خاطر کاروائی اب قدرے آسان ہے، تو آئیے یہ اب مکمل کرتے ہیں. To finish off the proof, we want all of this to be at most C n log n. کیونکہ دیکھیے یہ ہمارے inductive hypothesis تھا. For this to happen, we need to select a C such that n times 1 minus C over 2 plus 4 over n is less than equal to 0. اور یہ کیوں؟ دیکھیے اگر آپ اوپر ٹی این کو لیں تو اس میں سی این لاگ این کے علاوہ جو بقیہ ساری کوانٹٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ جو ہے فرض کریں 0 کے برابر ہو جائے یا اس سے کم ہو جائے. اگر ایسا ہوگا تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹی این بھی سی این لاگ این کے برابر ہے. میرے پاس یہ انیکوالٹی ہے، اس کو میں سالو کر سکتا ہوں، اور وہ یوں: If we select C equal 3 and use the fact that n is greater or equal to 3, یہ دونوں باتیں C equal 3 میں کہاں سے سلیکٹ کر سکتا ہوں؟ وہ یاد ہے جب ہم نے n کی ویلیو 2 بیس کیس میں لگائی تھی تو C کی ویلیو 2.88 آئی تھی. اس کی بنا پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ C جو ہے وہ 3 کے برابر بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری یہ بات کہ ساری میری انڈکشن جو ہے وہ n greater or equal to 3 سے شروع ہوئی تھی. یہ دونوں باتیں میں سامنے رکھ کے سمپلی اس ایکسپریشن میں، اس انیکوالٹی میں جب C اور n کی ویلیوز ڈالیں تو اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ C جو ہے اگر ہم 3 چوز کریں اور n کی ویلیو گریٹر اور اکول ٹو 3 ہے تو دیکھیے n ٹائمز 1 مائنس C over 2 plus 4 over n is equal to 3 over n minus n over 2 less than equal to 1 minus 3 over 2 which is minus 1 half which is indeed less than 0. بیس کیس سے ہمیں پتا ہے کہ C was greater or equal to 2.88. اب اگر ہم C چنتے ہیں S3 تو نہ صرف یہ والی ٹرم جو ہے یہ 0 سے کم ہو جاتی ہے، بلکہ ہمارا وہ بیس کیس جو ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے. اور اس میں یاد ہے C کی ویلیو گریٹر اور اکول ٹو 2.88 ہونا لازمی تھی. یہاں پہ چونکہ ہم نے C کو 3 رکھا تو اب وہ کنسٹرینٹ بھی اور یہ کنسٹرینٹ بھی کہ یہ سارا ایکسپریشن جو ہے یہ 0 سے کم ہو جائے، جس کے نتیجے میں فائنلی حاصل ہوا کہ ٹی این از اکول ٹو 3n log n، جو کہ انڈیڈ تھیٹا n log n کے سیٹ میں ہے. یہاں پہ اب میں تھیٹا نوٹیشن کو استعمال کرتا ہوں. کوئک سارٹ کے انالیسز تو یہاں پہ ختم ہوئے، لیکن چند چیزوں کا ہم جائزہ ذرا لیں. انالیسز کے پوائنٹ آف ویو سے شاید یہ اب تک سب سے زیادہ کمپلیکس انالیسز تھا جو کہ ہم نے کسی الگوریدم کا کیا، لیکن اس کے انالیسز کس طرح ہم نے کیے، اس کے دوران کون سی میتھمیٹیکل آئیڈینٹیٹیز ہم نے استعمال کی، ان میں کوئی ایسی دقت نہیں تھی. اور دیکھیے اس کے نتیجے میں ہم یہ ثابت کر گئے کہ واقعی کوئک سارٹ جو ہے وہ تھیٹا n log n الگوریدم ہے ایوریج کیس میں. یاد رہے ہم کیا پروو کر رہے تھے کہ ایوریج بہیویئر اس کا یہ ہے، اور یہاں پہ ہم نے وہ کیو کی رینڈمنس کو استعمال کیا. خیر، انالیسز ایسے کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے، لیکن مہارت ہو جائے تو ایسے انالیسز کرنے اتنے مشکل نہیں نظر آتے. اب سارٹنگ کا ذرا جائزہ لیں. سارٹنگ ہم نہ صرف اس کورس میں بلکہ پچھلے کورسز میں بھی دیکھ چکے ہیں. ڈیٹا سٹرکچرز میں بھی ہم نے سارٹنگ کے بارے میں کافی گفتگو کی. شاید آپ کو موقع بھی ملا ہوگا سارٹنگ کو استعمال کرنے کا اپنے پروگرامز میں، اپنی ایپلیکیشنز میں. ہم نے اسینشلی اب 2 کلاسز آف سارٹنگ الگوریدمز دیکھی ہیں. ایک جن کو ہم نے کہا تھا
स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो कि थीटा एन स्क्वायर थे, जिसमें याद है वो सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट थी। फिर दूसरा ग्रुप जो हमने देखा जिसमें मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट और ये क्विक सॉर्ट शामिल हैं, ये सारे जो हैं एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एन लॉग एन एल्गोरिथम साबित हुए हैं। इनमें मर्ज सॉर्ट जो है उसका वर्स्ट केस और बेस्ट केस बिहेवियर और एवरेज केस बिहेवियर भी एन लॉग एन है। अलबत्ता क्विक सॉर्ट के केस में हमने देखा कि उसका वर्स्ट केस बिहेवियर जो है वो थीटा एन स्क्वायर हो सकता है, लेकिन एवरेज केस जो कि ज्यादा लाइकली है वो एन लॉग एन है, जिसकी बिना पे हम इसको कहते हैं कि ये भी एन लॉग एन एल्गोरिथम है। हीप सॉर्ट भी एन लॉग एन एल्गोरिथम है। जहां तक अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का ताल्लुक है, अगर ये आप साबित करना चाहें कि वाकई एक एल्गोरिथम दूसरे से बेहतर है, एनालिसिस से तो हमने साबित कर दिया, लेकिन आप अगर इसका कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिखें तब भी ये बात वाज़ेह होगी। एल्गोरिथम्स के साथ एक कार्रवाई है जो कि काफी पॉपुलर है, उसको कहते हैं एल्गोरिथमिक एनिमेशन, यानी कि उस एल्गोरिथम को किसी तरह चला के दिखाना और जब वो अपनी कार्रवाई कर रहा होता है तो उसको देखना कि वो कर क्या रहा है। ट्रीज के लिए भी हम ये देख सकते हैं, याद है वो बैलेंसिंग के केस में मैंने आपको एप्लेट्स दिखाए थे, बल्कि इंटरनेट पे आपको ऐसे एप्लेट्स मिल सकते हैं, जावा एप्लेट्स, जिनके जरिए आप वो ट्री बैलेंसिंग की एनिमेशन देख सकते हैं। इसी खातिर से मैंने मुनासिब समझा कि आपको इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को भी एनिमेट करके दिखाऊं, यानी कि जब वो अपनी कार्रवाई कर रहे हों तो वो डेटा जो है वो कैसे मूव करता है और उसके आखिर में नतीजा हासिल जो होता है वो सॉर्टेड डेटा। मैंने ये किया है कि 3 एल्गोरिथम्स जो ऑर्डर एन स्क्वायर के हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, इनके मैंने एप्लेट्स बनाए, बल्कि एक्चुअली ये मैंने इंटरनेट से हासिल किए हैं। और इसी तरह जो एन लॉग एन एल्गोरिथम्स हैं, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, इनके भी मैंने एप्लेट असल में एक जावा प्रोग्राम होता है जो कि आप अपने ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप में चला सकते हैं। ये कार्रवाई मैं अब आपके सामने पेश करूंगा और एक लिहाज से इससे ना सिर्फ आपको एल्गोरिथम्स की रफ्तार का अंदाजा होगा, बल्कि जो मजेदार बात सामने आएगी कि किस तरह ये एल्गोरिथम्स जो हैं वो डेटा को रीअरेंज करते हैं, उनके पैटर्न से आपको इस एल्गोरिथम्स की वाकई समझ आएगी कि ये अंदरूनी तौर पे क्या करते हैं। यहां पे अब स्क्रीन पे इस जावा प्रोग्राम की आउटपुट आपको मैं दिखा रहा हूं। फिलहाल ये आउटपुट बदल नहीं रही। मैं पहले बता दूं कि इसमें हो क्या रहा है। यहां पे देखिए, इस नीली बैकग्राउंड पे आपको चंद लाइनें नजर आ रही हैं, बल्कि ये काफी ज्यादा, तकरीबन 300 के करीब लाइनें हैं। ये वो डेटा है जिसको हम सॉर्ट करेंगे और जो पहली मिसाल है वो मैं आपको मर्ज सॉर्ट की दिखाऊंगा। डेटा इस तरह है कि मैंने रैंडमली कोई तकरीबन 300 के करीब नंबर्स जनरेट किए और हर नंबर के साइज की मुनासबत से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। तो अब देखिए इन लाइनों के पैटर्न से यहां तक कि नंबर्स कुछ जो छोटे हैं उनकी लाइन छोटी है, जो नंबर जरा बड़े हैं उनकी लाइन बड़ी है। मैं लाइनें इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि बाद में जब ये डेटा सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं ये चाहूंगा या मुझे उम्मीद होगी कि छोटी लाइनें ऊपर आ जाएं और बड़ी लाइनें जो हैं वो नीचे आ जाएं। ये रैंडमली जनरेटेड नंबर्स हैं जिनको अब मैं मर्ज सॉर्ट के जरिए सॉर्ट करूंगा। ये एप्लेट चलाने के लिए मैं अब कार्रवाई शुरू करता हूं और इस दौरान में जो जो पैटर्न्स आएंगे वो भी मैं आपको दिखाता चलूंगा और वो आप उन पे नजर जरूर रखिएगा। ये देखिए, अब मैंने एप्लेट को चला दिया। सबसे पहले मर्ज ने उसके हिस्से के रिकर्सिव कॉल्स, और ये देखिए किस तरह एक रिकर्सिव कॉल से जो हिस्सा है वो सॉर्ट हो गया छोटे से बड़े। ये दूसरा हिस्सा अब सॉर्ट हो गया है और ये देखिए ये छोटे छोटे हिस्से बन रहे हैं जो कि मर्ज होके अब बड़ा हिस्सा बन गए हैं। अब ये बड़े हिस्से दो
آپس میں مرج ہوئے اور پھر یہ آپس میں مرج ہوئے اور یہ دیکھیے کاروائی مکمل ہو گئی. یہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھاتا ہوں کیونکہ دیکھیے اس سے مطلوب یہ نہیں کہ شروع کی لائنیں کس طرح تھیں اور آخر کی لائنیں دیکھیں سارٹڈ آ گئی. جو اصل بات دیکھنے والی ہے اینیمیشن میں کہ مرج سارٹ جو ہے وہ کر کیا رہا ہے وہ آپ کو اب نظر آتا ہے. یہ اب پھر وہی ڈیٹا میں نے ریسیٹ کر دیا ہے. اب ذرا غور سے دیکھیے کس طرح دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے حصے بنتے ہیں جو کہ مرج ہو کے ایک بڑا حصہ بن جاتے ہیں. پھر یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے حصے کیونکہ ریکرجن بالکل نیچے تک جاتی ہے. یہ اب 2 بڑے حصے بن گئے. اب بقیہ جو ڈیٹا ہے اس کے بھی 2 بڑے بڑے حصے بنیں گے. یہ پہلے چھوٹے حصے بنے, اب یہ مرج ہو کے 2 حصے بنے. اب ان دونوں کو میں نے مرج کیا اور ان دونوں کو مرج کیا اور فائنلی میرے پاس یہ دیکھیے مرج سارٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ سارٹ ہو گیا. یہاں پہ اینیمیشن کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے وہ ڈیٹا موومنٹ جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے, وہ ریکرجن بھی نظر آ رہی ہے جو کہ مرج سارٹ کرتی ہے. آئیے اب یہی کاروائی, یہ جو اینیمیشن والی بات ہے, یہ ہیپ سارٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں دوسرے سارٹنگ الگوریدمز بھی آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاؤں گا. یہاں پہ اب وہی ڈیٹا موجود ہے, دیکھیے پھر وہی لائنیں, البتہ اس دفعہ میں ہیپ سارٹ الگوریدم استعمال کروں گا اور جیسے جیسے یہ ڈیٹا موو کرے گا وہ اینیمیشن کے ذریعے آپ کو کاروائی نظر آئے گی. اب ذہن نشین یہ بات کیجئے کہ یہاں پہ ہیپ سارٹ الگوریدم ہے اور اگر آپ یہاں پہ یاد کریں ہیپ سارٹ کیا کرتا ہے, وہ اس سارے ڈیٹا کو لے کے اس کی یا منیمم ہیپ یا میکسیمم ہیپ بناتا ہے ڈپینڈنگ کہ ہم انکریزنگ آرڈر میں یا ڈیکریزنگ آرڈر میں ڈیٹا سارٹ کرنا چاہتے ہیں. ہیپ بننے کے بعد پھر وہ ایکسٹریکٹ مین یا ایکسٹریکٹ میکس والی کاروائی شروع ہوگی. تو اینیمیشن جب ہو رہی ہے یعنی کہ یہ لائنیں جب ہل رہی ہیں تو آپ یہ پیٹرن دیکھنے کی کوشش کیجئے گا. اب میں نے اس کو چلایا تو دیکھیے کس طرح جو ڈیٹا ہے وہ میکس ہیپ کی جانب آ رہا ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ ڈیٹا زیادہ ہے, یہاں پہ ڈیٹا کم ہے, اور یاد ہے کہ میں کس طرح ٹاپ ایلیمنٹ کو نکالتا ہوں اور اس کو آخر میں لے جاتا ہوں, پھر اس سے ٹاپ, پھر آخر میں, پھر اس سے ٹاپ, پھر آخر میں. تو دیکھیے کس طرح ہیپ سے ڈیٹا نکل کے ادھر آ رہا ہے جس کی بنا پہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ سارٹڈ, یاد ہے وہ ارے کا وہ حصہ جس میں سارٹڈ ڈیٹا تھا, یہ وہ ارے کا حصہ بنتا جا رہا ہے. اور وہ دیکھیے کہ میکس ہیپ کس طرح چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی گئی ہے اور آخر میں میرے پاس جواب آیا. میں یہ دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. اب پھر وہی بات کہ پہلے یہ ہیپ بن رہی ہے میکس ہیپ, دیکھیے ڈیٹا سارٹڈ نہیں, البتہ یہاں پہ دیکھیے ویلیوز جو ہیں وہ سب سے بڑی ہیں. اب وہاں سے میں ایکسٹریکٹ کر کے ارے کے آخر میں پھر اس سے اگلے آئٹم کو ادھر ڈالتا ہوں اور یہ ڈالتے ڈالتے دیکھیے کس طرح ارے کا حصہ جو ہے وہ سارٹڈ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ میکس ہیپ کس طرح مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا آئٹم زیادہ ہیں اور یہاں پہ ڈیٹا آئٹمز کم ہیں, کیونکہ میکس ہیپ اگر آپ نیچے کی جانب آئیں تو وہ میکس ہیپ پراپرٹی جو ہے وہ ہر لیول پہ سیٹسفائی ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ یہ بھی غور طلب ہے کہ کوئک سارٹ کی طرح یہ بھی کافی تیزی سے کاروائی ہوئی ہے. اس اینیمیشن میں میں نے تھوڑی سی ڈیلے رکھی ہے تقریباً 20 ملی سیکنڈز کی, کہ یہ جو لائنیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تقریباً 20 ملی سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ اپ ڈیٹ والا پروسیس یہ اصل میں ایک گرافکس ایپلیکیشن ہے, اس کے لیے میں نے تھوڑا سا ڈیلے رکھا ہے تاکہ یہ کاروائی ہمیں نظر آ جائے. تیسری اینیمیشن ان لاگ این الگوریدم کی اب ہم کوئک سارٹ میں کرتے ہیں. کوئک سارٹ میں جلدی سے یاد کیجئے کہ اس میں پارٹیشن ہوتی ہے, اس کے بعد 2 حصے جو بنتے ہیں ان پہ ہم کوئک سارٹ ریکرسively کال کرتے ہیں. تو یہ پارٹیشننگ جو ہے یہ بالکل نیچے تک جاتی ہے اور الٹیمیٹلی ڈیٹا جو ہے وہ سارٹ ہو جاتا ہے. اب پھر وہی رینڈم نمبرز لائنوں کے ذریعے میں نے آپ کو دکھائے ہیں, اب ان پہ ہم کوئک سارٹ کریں گے. پھر اینیمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو لائنیں یہ جو نظر آ رہی ہیں ان میں کیا ترتیب بنتی جاتی ہے آہستہ آہستہ, اس پہ آپ نظر رکھیے گا. میں اس اینیمیشن کو اب چلاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ پارٹیشننگ والا پہلا سٹیپ ہے, اور اس کے کیس میں دیکھیں کہ جو چھوٹے ایلیمنٹس ہیں وہ کچھ ادھر آ رہے ہیں, جو بڑے ایلیمنٹس ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں. اب جب میں بالکل نچلے حصے پہ ٹری کے پہنچ جاتا ہوں وہاں پہ اب یہ پارٹیشننگ چھوٹے چھوٹے حصے میں ہو رہی ہے.
یہ دیکھیے کس طرح ڈیٹا جو ہے وہ سارٹ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے میں وہ ریکرسو کالز بالکل نیچے تک لے کے جاتا ہوں، اور آخر میں جو پارٹیشننگ ہے وہ مکمل ہوئی تو میرے پاس ڈیٹا سارٹ ہو گیا. کوئک سارٹ نے اپنی کاروائی مکمل کر لی. میں یہ اینیمیشن دوبارہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں پھر وہی پارٹیشننگ والی بات کہ کس طرح دیکھیے چھوٹے ایلیمنٹس ادھر آگے، بڑے ایلیمنٹس ادھر آگے. اب ان میں جو فردر ریکرجن ہے وہ ہو رہی ہے، پھر ادھر ریکرجن ہوگی کیونکہ ادھر بھی میں نے وہ پارٹیشننگ کی، اور جیسے جیسے یہ پارٹیشننگ چھوٹے لیول تک جاتی ہے میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ دیکھیے سارٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ کوئک سارٹ کی اب اینیمیشن ہے کہ وہ ڈیٹا کو کس طرح موو کرتا ہے، اور کافی تیزی سے اس نے دیکھیے ڈیٹا اب بالکل سارٹ کر دیا. یہ 3 تھے n log n الگوریدمز جن میں کاروائی آپ نے دیکھی کافی تیزی سے ہو رہی تھی آن اسکرین. اب آئیے میں آپ کو اینیمیشن دکھاتا ہوں وہ آرڈر n اسکوئر الگوریدمز، ببل سارٹ، انسرشن سارٹ اور سلیکشن سارٹ. وہاں پہ بھی اسی طرح ہم یہ نمبرز لیں گے اور ان پہ ببل سارٹ کریں گے. ببل سارٹ پہلی اینیمیشن میں آپ کو دکھاؤں گا. ببل سارٹ یاد کیجیے اس میں کیا تھا کہ آپ 2 لوپس چلاتے ہیں جو کہ i اور i+1 جو ہے ان کے پیئرز کو کمپیئر کرتے جاتے ہیں، اور پیئرز میں سے اگر کوئی ایلیمنٹ بڑا ہے تو وہ سواپ ہو جاتا ہے چھوٹے ایلیمنٹ کے ساتھ. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے ایلیمنٹس جو ہے وہ ببل اپ کرتے ہیں اوپر کی جانب، اور بڑے ایلیمنٹس جو ہے وہ ببل ڈاؤن کرتے ہیں نیچے کی جانب، اور آخر میں ارے جو ہے وہ سارٹ ہو جاتی ہے. اینیمیشن میں یہ جو کاروائی ہے اس پہ آپ نظر رکھیے گا، یہ آپ کو نظر آئے گی. ببل سارٹ کے لیے بھی وہی ڈیٹا. اب اس کو بھی میں ایپلٹ کو چلاتا ہوں تاکہ وہ اینیمیشن آپ کو نظر آئے. یہاں پہ دیکھیں یہ سویپس آپ کو نظر آئیں گی کہ کس طرح ہم اوپر سے نیچے سویپ کرتے ہیں، اور یہ جو سویپ ہے یہ شروع سے لے کے آخر تک ہے، اور لیکن آخر میں یہ پھر کم ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ جو بڑے ایلیمنٹس ہیں وہ دیکھیے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. یہ لائن لٹرلی بڑے ایلیمنٹس کو نیچے لا رہی ہے، اور دیکھیے کس طرح یہ آخر میں اس کو اکٹھا کر رہی ہے. اب جو بات دیکھنے والی ہے کہ ابھی تک ہم صرف اتنا ڈیٹا سارٹ کر پائے ہیں، ابھی یہ سارا ڈیٹا موجود ہے، اور اگر یہ کاروائی ہم اس طرح چلنے دیں اور جس رفتار سے یہ اینیمیشن ہو رہی ہے آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو بڑا سلو الگوریتھم ہے. جہاں تک گرافکس کا تعلق ہے اس میں بھی وہی لائنیں ہیں، اس میں اسی طرح لائنیں جو ہیں وہ نیچے اوپر ہو رہی ہیں، لیکن کوئک سارٹ میں، مرج سارٹ میں، انسرشن سارٹ میں تو یہ چیز اب تک مکمل ہو چکی تھی. یہ تو لگتا ہے کہ ابھی صرف ایک لحاظ سے تقریباً کوئی 20% حصہ جو ہے ان نمبرز کا وہ سارٹ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ کاروائی ہم اسی طرح چلنے دیں گے تو اگلے 2-3 منٹ جو ہے اس کو لگ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہاں سے آپ کو آرڈر n اسکوئر اور آرڈر n log n الگوریتھم میں فرق کچھ نظر آ رہا ہے ظاہری طور پہ. n کی ویلیو یہاں پہ تقریباً 300 ہے، تو 300 اسکوئر اگر وہ ملی سیکنڈ سے بھی کم اگر ہم ٹائم لیتے ہیں ہر سٹیپ کا تو n اسکوئر کی ویلیو کافی بڑی ہے، اور n log n کی ویلیو چھوٹی ہے کمپیئر ٹو n اسکوئر. اگر یہ بات ابھی بھی یقین نہیں آتی تو اس گفتگو کے دوران یہ اینیمیشن پیچھے چل رہی ہے، تو میں اگر آپ کو واپس لے کے چلوں تو اب دیکھیے کہ پچھلے کوئی 30 سیکنڈز میں صرف تقریباً آدھی ارے جو ہے ابھی تک سارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے ڈیٹا کچھ ارینج ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ چھوٹی ویلیوز جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں، بڑی ویلیوز نیچے آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک ڈیٹا فائنلی سارٹ نہیں ہوا. ابھی تک ہم صرف آدھا حصہ کر پائے ہیں. ٹھیک ہے یہ کاروائی اگر میں چلنے دوں تو یہ آخر میں ختم ہو جائے گی، لیکن اب آپ سوچیں یہاں پہ تو تھے 300 نمبر، اگر یہ میں 3 لاکھ یا 3 ملین یا 3 بلین نمبرز کو میں یہ سارٹ کرنا چاہتا تو کیا آپ یہ الگوریتھم استعمال کریں گے یا جو دوسرے n log n الگوریتھمس ہیں ان کو استعمال کریں گے؟ یہاں سے آپ کو وہ نتیجہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ببل سارٹ یا آرڈر n اسکوئر الگوریتھمس ہیں یہ تھوڑا ڈیٹا اگر ہو تو ان کے لیے ٹھیک ہیں، اگر بہت زیادہ ڈیٹا ہو تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ آپ یہ الگوریتھم جو ہیں ان کو استعمال کریں. یہ اب میں اینیمیشن سے آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن یہ ہم انالیسس سے اب ثابت کر چکے ہیں. یہ پروگرام جاوا کا ہے، آپ اس کو سی میں لکھیے، C++ میں لکھیے، کسی بھی لینگویج میں لکھیے، نتیجہ کچھ ایسے ہی ہوگا.
یعنی یہ جو ببل سارٹ ہے یہ اسی طرح سلو چلے گی. آئیے اب ایک اور n اسکوائر الگوریدم بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ انسرشن سارٹ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس میں کاروائی ایسے ہوتی ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ سے ارے میں شروع ہوتے ہیں اور رائٹ سائڈ سے نمبرز لے کے جو لیفٹ میں حصہ ہے اس میں انسرٹ کرتے جاتے ہیں. یہ اب آپ کو اینیمیشن سے ایکچولی نظر آئے گا. یہاں پہ پھر وہی ڈیٹا اور اب میں اس ایپلیٹ کو چلاتا ہوں. اس کے چلانے میں دیکھیے نتیجہ کیا ہوا. یہ وہ حصہ ہے جس میں وہ ڈیٹا سارٹڈ ہے اور ادھر سے میں نمبرز کو لے کے ادھر انسرٹ کر رہا ہوں. اور یہ جو لائن پیچھے کی جانب جاتی ہے یہ وہ انسرشن پوائنٹ ڈھونڈتی ہے. دیکھیے کبھی وہ شروع میں چلی جاتی ہے اگر نمبر یہاں سے چھوٹا انسرٹ ہونا ہے اور پیچھے کم جاتی ہے اگر نمبر بڑا انسرٹ ہونا ہوتا ہے. البتہ دیکھیے کس طرح یہ حصہ جو ہے یہ سارٹڈ ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی ارے کا کچھ حصہ جو ہے وہ سارٹڈ نہیں ہے. اور ببل سارٹ کی طرح یہ بھی آہستہ آہستہ اپنی کاروائی کر رہی ہے. لگتا ہے کہ یہ ببل سارٹ سے ذرا سا زیادہ تیز ہے لیکن دیکھیے جیسے میں ذرا اس حصے میں آیا جس میں انسرشن کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے اب کافی سکین کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ کاروائی آ کے اب ذرا سست ہو گئی ہے. اس کو بھی ٹائم لگے گا اور وہ یقیناً آرڈر n اسکوائر ٹائم ہی ہے. میں نے آپ کو یہ سارٹنگ اینیمیشن ایک الگوریدم کی دکھائی ہے اور اس سے آپ کو احساس تو ہوا کہ n log n الگوریدمز تیز ہیں اور n اسکوائر الگوریدمز سلو ہیں. آئیے اب میں آپ کو دو الگوریدمز ایک n اسکوائر اور ایک n log n الگوریدم جو ہیں ان دونوں کو سائڈ بائی سائڈ دکھاتا ہوں. یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ n log n ان 300 نمبرز کے لیے کتنا تیز ہے یہ آپ کو نظر آئے گا. یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ اس حصے میں وہی نمبرز میں نے انسرشن سارٹ کے حوالے کیے ہیں اور اس حصے میں نے وہ نمبرز کوئک سارٹ کے حوالے کیے ہیں. اب میں یہ کروں گا کہ ان دونوں کو میں چلاتا ہوں تو دیکھیے گا کہ ٹائم کے حساب سے ان میں سے کون پہلے اپنی کاروائی مکمل کرتا ہے. انسرشن سارٹ کو چلایا اور ادھر ہم نے کوئک سارٹ کو چلایا. اب دونوں کی کاروائی دیکھیے. اس نے پھر وہی پارٹیشننگ والی کاروائی کی اور یہ اپنی انسرشن والی کاروائی کر رہا ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ اتنا حصہ ارے کا فائنلی سارٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ یہ حصہ ابھی سارٹڈ ہے لیکن ان نمبرز نے انسرٹ ہونا ہے. اور یوں دیکھیے کہ کوئک سارٹ نے اپنی کاروائی تقریباً مکمل کر لی تھی اور لیجئے یہ کوئک سارٹ ختم ہو گیا جبکہ انسرشن سارٹ جو ہے ابھی صرف آدھی ارے کو ہینڈل کر چکا ہے اور یہ اتنا حصہ جو ہے ابھی باقی رہتا ہے جس نے ابھی اس میں جانا ہے. یہاں پہ اگر میں ببل سارٹ لگاتا تب بھی یہی بات سامنے آنی تھی کہ یہ جو انسرشن سارٹ جو n اسکوائر الگوریدم ہے وہ n log الگوریدم کے مقابلے میں کافی آہستہ چلے گا. اور خاص طور پہ یہ تو 300 نمبر ہیں. فرض کریں یہاں پہ میں 3000 یا 3 لاکھ کرتا تو انسرشن سارٹ کے لیے شاید ہمیں کوئی گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا جبکہ کوئک سارٹ جو ہے وہ چند منٹ کے اندر ہی اپنی کاروائی مکمل کر لیتا. آئیے اب میں دو n log n الگوریدمز کا بھی موازنہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اینیمیشن میں. یہاں پہ آپ کو سپیڈ میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اور اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آرڈر جو ہے وہ ایک اپر اور لوور لمٹ کی بات ہوتی ہے. اصل ٹائم جو ہے وہ تو وہ ٹی این ایکسپریشن ہوتا ہے. اب وہ جو ٹی این ایکسپریشنز ہیں ان کی جو فارم ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے. یہاں پہ اب میں نے کوئک سارٹ کے نمبرز دکھائے ہیں جو کوئک سارٹ کے ذریعے سارٹ ہوں گے اور یہ وہ نمبرز اب میں نے مرج سارٹ کو دیے ہیں جو کہ مرج سارٹ کے ذریعے سارٹ ہوں گے. ان دونوں کو اب میں چلاتا ہوں تو وہ اپنی اپنی کاروائی کریں گی. یہ مرج سارٹ چلا اور یہ کوئک سارٹ چلا. یہاں پہ کوئک سارٹ والا وہی پیٹرن آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پارٹیشننگ کے ذریعے ارے کے مختلف حصے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سارٹ ہو رہے ہیں جبکہ مرج سارٹ میں وہی پہلے بڑے حصے چھوٹے حصے بنتے ہیں جو کہ مرج ہو کے بڑے بنتے ہیں اور پھر یہ بڑے بڑے حصے جو ہیں وہ آپس میں مرج ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ 3/4 تو ہو چکا ہے. اب ان کی فائنل مرجنگ ہوئی. یہ بڑا حصہ اس سے مرج ہوا یہ اس سے ہوا اور اس دوران دیکھیے کوئک سارٹ نے بھی اپنی کاروائی مکمل کر لی اور نتیجہ دونوں کیسز میں ڈیٹا سارٹڈ ہے. اس اینیمیشن سے میرے خیال میں اندازہ ہوا کہ نہ صرف یہ الگوریدمز n log n ہیں بلکہ
اندرونی طور پہ جو کاروائی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. جیسے کہ میں نے عرض کیا، اینیمیشن ایک انتہائی پاورفل ٹیکنیک ہے، خاص طور پہ الگوریدمز کے حوالے سے، اور میری یہ تجویز ہے کہ آپ بھی جب اپنے پروگرام لکھیں تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ وہ اندرونی طور پہ کیا کر رہے ہیں تو یہ اینیمیشن استعمال کریں، بلکہ ہم نے ڈیٹا سٹرکچرز میں بھی ایسی ہی کاروائی کی تھی. خیر، سارٹنگ کے حوالے سے گفتگو انالیسس کی مکمل ہوئی. ابھی سارٹنگ کے بارے میں کچھ اور باتیں رہتی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں شروع کریں گے. تب تک خدا حافظ.